بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے فخر لودھی ایک بار پھر سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ، اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 14۔ لیکچر نمبر 14 کی بات ہم شروع کرنے سے پہلے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے کیا بات کی تھی، سو دیٹ وی کین کنٹینیو آور ڈسکشن فرام دیئر۔ سو ریکیپ کے طور پہ ذرا پچھلے لیکچر کا ذرا ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا ان میں 3-4 بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے۔ میں ان کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ ذہن نشین آپ کے ہو جائیں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی آبجیکٹس اور کلاسز کی، کہ آبجیکٹ کیا ہوتی ہے اور کلاس کیا ہوتی ہے۔ کلاس جو ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ آپ سمجھ لیجئے، اور آبجیکٹ اس کلاس کے اسپیسیفک انسٹنسز ہوتے ہیں۔ مثلا کلاس جو ہے، اگر ہم کہیں کہ ایک ہارس از اے کلاس، تو اگر کسی اسپیسیفک ہارس کا ہم ذکر کریں گے، لیٹس سے کہ یہ ریس میں دوڑنے والا گھوڑا ہے جس کا نام بلیک کوئین ہے، تو دیٹ وڈ بی اے اسپیسیفک انسٹنس آف دیٹ کلاس اینڈ دیٹ وڈ بی دی آبجیکٹ that we would talk about. So object اور class میں فرق کیا ہے؟ جو ٹیمپلیٹ اور اس کے اسپیسیفک انسٹنس میں ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ جس میں ہم نے بات کی تھی وہ تھی کہ آبجیکٹ کی انہیریٹنس اور دوسری ریلیشن شپس۔ سو سب سے پہلے ہم انہیریٹنس کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد ایگریگیشن اور کمپوزیشن اور تیسری ایسوسیشن ریلیشن شپ کی ہم بات کریں گے۔ تو انہیریٹنس ریلیشن شپ کیا چیز ہے؟ انہیریٹنس ریلیشن شپ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں ایک آبجیکٹ یا ایک کلاس جو ہے وہ اپنی کسی پیرنٹ کلاس سے کچھ پراپرٹیز انہیریٹ کرتی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ اینیمل اگر ایک کلاس ہو تو اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس آف اینیملز ہو سکتے ہیں، جس میں گدھا، گھوڑا، گائے، بیل وہ سب شامل ہیں، اور وہ اس کی ڈیرائیوڈ کلاسز ہوں گی۔ دوسرا جو ریلیشن شپ جس کی ہم نے بات کی تھی وہ تھی ایسوسیشن اینڈ ایگریگیشن ریلیشن شپ۔ ایسوسیشن اور ایگریگیشن ریلیشن شپ کون سی ریلیشن شپ ہے؟ ایسوسیشن وہ ریلیشن شپ ہے اب جب کچھ دو آبجیکٹس آپس میں کسی طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اگر ان میں ریلیشن شپ اس طریقے سے ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، جس طرح پچھلی بار ہم نے بات کرتے ہوئے ہم نے مثال دی تھی کار اور ڈرائیور کی، کہ کار ایک اپنی جگہ پہ ایک اینٹی ہے، ایک آبجیکٹ ہے، ڈرائیور ایک اپنی جگہ پہ ایک آبجیکٹ ہے، تو یہ دونوں آبجیکٹس جو ہیں ویسے انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس ہیں، لیکن دے نیڈ ٹو انٹریکٹ ان اے سرٹن پرابلم۔ فار ایگزامپل، اگر ہم یہ انفارمیشن رکھنا چاہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی ڈرائیور ہیں اور کون کون سی کاریں ہیں، اور وہ کون سا ڈرائیور کون سی کار کو ڈرائیو کرتا ہے، تو یہ ان میں آپس میں ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہوگی، اور یہ انفارمیشن وہ اس ایسوسیشن کے طور پہ مینٹین کی جائے گی۔ اور تیسری جو ریلیشن شپ تھی وہ تھی ایگریگیشن اینڈ کمپوزیشن کی ریلیشن شپ۔ ایگریگیشن کی ریلیشن شپ کون سی ریلیشن شپ ہے؟ یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہول اینڈ پارٹ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہم نے ایک پنکھے کی مثال دی تھی کہ ایک پنکھا ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی باڈی، اس کا روٹر، اس کے پر، ونگس، اس کی باقی ساری چیزیں جو اس پنکھے میں شامل ہیں، دیٹ وڈ بی پارٹ آف دیٹ ہول فین آبجیکٹ۔ اور پنکھے کا تصور اس پارٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے، گو کہ وہ پارٹس اپنی جگہ پہ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، لیکن ایز اے ہول ہم جب اس اینٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ اینٹی ایک فین کی اینٹی یا اس فین کے آبجیکٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور جب ایک فین کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس کے سارے کمپوننٹس، سارے پارٹس جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ آبجیکٹ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ ایک آبجیکٹ میں 4 چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک آبجیکٹ کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں پتا ہونا نہایت ضروری ہے، کہ آبجیکٹ کو پتا ہو کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اور
ایکچولی یہ وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس سے کسی ہم آبجیکٹ کو شناخت کر سکتے ہیں. ایک یونیکلی کسی آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو میکانزم ہے وہ اس کی آئیڈینٹی ہوگی. دین این آبجیکٹ ہیز اسٹیٹ. وہ جو انفارمیشن جو مینٹین کر رہا ہے وہ انفارمیشن اس کی اسٹیٹ ہے. دین این آبجیکٹ ہیز بہیویئر. کہ کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ کچھ بہیویئر ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. وہ بہیویئر کیا ہے کہ جب آپ اس آبجیکٹ کو کوئی میسج بھیجیں گے تو وہ جس طریقے سے ایکٹ یا ری ایکٹ کرے گا اس میسج کے رسپانس میں وہ اس کا بہیویئر سمجھا جائے گا. تو یہ ایک آبجیکٹ میں اس کی آئیڈینٹی اسٹیٹ اینڈ بہیویئر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آبجیکٹ مکمل نہیں ہوگا. اب اس ابتدائی گفتگو کے بعد آئیے چلتے ہیں آج کی بات شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹ ریلیشن شپس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دوبارہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ آبجیکٹ ریلیشن شپس جو ہیں یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور یہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن میں یہ ایک نہایت اہم رول پلے کرتا ہے. اگر آپ آبجیکٹس کی ریلیشن شپس اچھے طریقے سے ماڈل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ 90% آپ کا کام ختم ہو جائے گا. تو آبجیکٹ کی ریلیشن شپس جو ہیں یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھنا نہایت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں کافی سارا ٹائم اس پہ اسپینڈ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس چیز کو ذرا توجہ سے ذہن نشین کر لیجئے. ریلیشن شپس میں 3 طرح کی ریلیشن شپس کی ہم نے بات کی تھی اور اسی کو ہم ذرا زیادہ ایلیبوریٹ یہاں پر کریں گے. انہیریٹنس ریلیشن شپ, ایسوسیشن, ایگریگیشن اینڈ کمپوزیشن. ونس اگین ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر چکا ہوں انہیریٹنس ان کے بارے میں کہ یہ چیزیں کیا کیا ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے جب ہم آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں, انہیریٹنس تو ایک ری یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک چیز ہے کہ ایک آبجیکٹ ہے, ایک کلاس ہے, اس کی پراپرٹیز اس کی سب کلاسز میں انہیریٹ آپ نے کر لی. تو یہ ایکچولی یہ انہیریٹنس جو ریلیشن شپ ہے یہ کنکریٹ آبجیکٹس کے درمیان میں ریلیشن شپ نہیں ہے بلکہ یہ آبجیکٹ کی کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے. جبکہ جو ریلیشن شپ ایسوسیشنز اور ایگریگیشن کی ریلیشن شپ ہے یہ ان کلاسز کے کنکریٹ انسٹنسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہوگی. فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اور کلاس میں کوئی ایک ریلیشن شپ ہے تو ہم ماڈل کے طور پہ تو ہم ان کی 2 کلاسز ہم ڈیفائن کریں گے. ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس ہوگی اور ایک جو وہ کورس لے رہا ہے اس کی کلاس ہوگی, اور درمیان میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا کس طریقے سے اس ریلیشن شپ کو ظاہر کس طرح کیا جاتا ہے. تو وہ اسٹیبلش کریں گے. لیکن اصل میں جب آگے چل کے یہ اسٹوڈنٹس کے انسٹنسز اور اس کورس کے اسپیسیفک انسٹنسز کے درمیان میں تعلق ہم پیدا کریں گے کہ یہ کورس اے ہے, اس میں اسٹوڈنٹ 1 2 3 4 یہ اس کورس میں رجسٹرڈ ہیں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیز ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھ لینا کہ جو انہیریٹنس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کلاس کے ٹیمپلیٹس یا کلاسز کے درمیان میں ہے, اور جو آپ کی ایگریگیشن اور ایسوسیشن کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ کلاسز کے کنکریٹ انسٹنسز یعنی کہ آبجیکٹس کے درمیان میں وہ ریلیشن شپس ہیں. ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ اسی سٹیج پہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اسی ریلیشن شپس کے حوالے سے ہی, وہ ہے کارڈینلٹی آف دی ریلیشن شپ. کارڈینلٹی آف دی ریلیشن شپ کیا چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کلاس کا یہ کلاس اے اور یہ کلاس بی آپس میں کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہیں, لیٹس سے کہ ایسوسیشن ہے یا ایگریگیشن ہے ان کے درمیان میں, تو جب ہم کہیں گے 1 to many ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ کلاس اے کا ایک انسٹنس اس کے اگینسٹ کلاس بی کے ایک سے زیادہ انسٹنسز اس کے آبجیکٹس آر پاسبل. ٹھیک ہے جی. تو یہ بالکل اسی طرح کی ریلیشن شپ ہے جس طرح آپ ای آر ماڈل میں 1 to many, many to many, 1 to 1 اس طرح کی ریلیشن شپ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ آپ کو یہ چیز بتا رہی ہے کہ ایک آبجیکٹ کے اگینسٹ دوسری کلاس کے کتنے آبجیکٹس کے انسٹنسز وہاں پر پڑے ہوں گے.
اور اس چیز کو میں آگے چل کے زیادہ ڈیٹیل میں ایگزامپلس کے ذریعے واضح کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بات ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن اس وقت میں صرف کارڈینلٹی کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ریلیشن شپس کے بارے میں اس مختصر سی گفتگو کے بعد آئیے اب ذرا چل کے دیکھتے ہیں کلاسز اور آبجیکٹس کا اس پوری ایکٹیویٹی میں کیا رول کیا ہے. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن ایکچولی جو ہماری پوری ایکٹیویٹی ہے، یہ اس چیز کی کوشش ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں، یہ انالیسز کے نتیجے کے طور پہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے سسٹم میں یا اس ڈومین میں یا جس چیز کو ہم ماڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کون کون سے آبجیکٹس ہیں، اور اس میں ان آبجیکٹس کا آپس میں تعلق کیا ہے. جب ہم ان آبجیکٹس کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، جب ہم ان آبجیکٹس کو دیکھیں گے اور ان کا اور زیادہ ڈیٹیل میں انالیسس کریں گے، تو ان آبجیکٹس سے ہی ہم کلاسز ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ ساری گفتگو جو ہے ہم آہستہ آہستہ ہم ڈیٹیل میں اور آپ کو یہ ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن اس وقت یہ امپورٹنٹ جو چیز ہے جو سمجھنی وہ یہ ہے کہ آبجیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس انالیسس کے نتیجے میں. ان آبجیکٹس کو جب آپ اینالائز کرتے ہیں تو ان آبجیکٹس کی کچھ گروپنگس سی نظر آتی ہیں جس سے آپ کی کلاسز بنتی ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کس طرح کے آبجیکٹ کا کس آبجیکٹ سے تعلق ہے، تو وہ ان آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپس پیدا ہوتی ہیں. وہ ریلیشن شپس کون کون سی ریلیشن شپس ہیں؟ آبجیکٹ کی ریلیشن شپ یاد رکھیے ہم ایسوسیشن اور ایگریگیشن کی بات کرتے ہیں. کلاس کی ریلیشن شپ اس میں کلاس لیول پہ ایسوسیشن اور ایگریگیشن شو ہوگی، لیکن اصل میں وہ انہیریٹنس والی جو ریلیشن شپ ہے وہ دیٹ از دی اونلی ریلیشن شپ جو صرف کلاس سے جس کا تعلق ہے، جس کا آبجیکٹ کے انسٹنسز سے ایز سچ تعلق نہیں ہے جہاں تک ماڈل کا تعلق ہے. تو جب ہم آبجیکٹ کی بات کریں گے، جب ہم ماڈل کی بات کریں گے، تو آبجیکٹس کی ریلیشن شپ جو ایگریگیشن اور ایسوسیشن. تو اس پورے انالیسز میں تین چیزیں، آبجیکٹس کون سے ہیں، ان آبجیکٹس سے کلاسز کیا بنتی ہیں، اور ان آبجیکٹس کی آپس میں تعلق کیا ہے. ونس وی اسٹیبلش دیٹ 90% آف جاب از ڈن. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آبجیکٹس آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کر کے ہمارا اوور آل آبجیکٹو کس طریقے سے اچیو کریں گے. یہ جو آبجیکٹس اور ان کی ریلیشن شپس کا جو ماڈل ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس ماڈل کو آبجیکٹ ماڈل کہتے ہیں. یہ ایک اسٹیٹک ویو آپ کو پریزنٹ کرے گا. اس میں آپ کیا دکھائیں گے کہ آپ کی مختلف کلاسز کون سی ہیں، اور ان کلاسز کے درمیان میں ان کلاسز کے آبجیکٹس جو ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے ریلیٹڈ ہیں یا ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک سسٹم کا اسٹیٹک ویو پریزنٹ کرے گا. اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں چل کے ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو یہ چیز کہلاتی ہے آبجیکٹ ماڈل. اس چیز کو ذرا یاد رکھیے گا. ایک اسٹیٹک ویو، ایک اسٹیٹک فریم ورک، وہ پورے سسٹم کا اٹ جسٹ گیوز یو اے اسنیپ شاٹ کہ یہ اس میں کیا کچھ ہے. یہ اس کو آپ بالکل تقریباً اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس سسٹم ہے اور اس میں مختلف ٹیبلز ہیں، اور وہ ٹیبلز میں اگر آپ نے ریلیشن شپس آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں، آپ نظر آ رہی ہیں، تو ہم یہ بالکل ظاہر نہیں کر رہے کہ یہ آپس میں یہ جب سسٹم کام کرے گا تو انفارمیشن کس طریقے سے فلو ہو رہی ہے، کس طرف سے کدھر جا رہی ہے. اس چیز کے بارے میں ہم کوئی ذکر نہیں کر رہے. صرف ایک اسٹیٹک ویو، ایک اسٹیٹک اس کی پکچر ہم دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے آبجیکٹس ہیں، اور دیز آر دا ریلیشن شپس بٹوین دیز آبجیکٹس وداؤٹ ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈائنامک بہیویئر آف دا سسٹم. یہ اس آبجیکٹ ماڈل کی بات جب ہم نے کی، ہم نے کہا کہ اس آبجیکٹ ماڈل میں ہمیں آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر ان آبجیکٹس سے ہم کلاسز نکالنی ہیں، اور پھر ہم نے اس میں ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنی ہے، اور اس کو ہم نے ایک پکچر کے طور پہ، ایک گراف کے طور پہ ہم نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان آبجیکٹس کو ہم ایکسٹریکٹ کیسے کریں، کیسے ہم سسٹم میں ڈھونڈیں کہ کون کون سے آبجیکٹس ہیں، اور ان آبجیکٹس کا بیہیویئر اور ان کی جو دوسری خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اب یہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان آبجیکٹس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے ہمارے پاس کیا طریقے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ایک سسٹم میں جو آبجیکٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آبجیکٹ ماڈل ہم بنا سکتے ہیں.
ہم اس سلسلے میں 3 ڈفرینٹ اپروچز کا ذکر کریں گے. ایک اپروچ جو سب سے پہلے گریڈی بوچ نے شروع کی تھی. گریڈی بوچ بائی دی وے ایک آبجیکٹ اورینٹڈ کے حوالے سے بالخصوص اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ویسے ہی ایک سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو جب بھی آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز کی ہم بات کریں گے تو 3-4 نام جو فوری طور پہ ذہن میں آتے ہیں ان میں جیمز رمبا، گریڈی بوچ، ایوار جیکبسن، یہ 3-4 بڑے نام ہیں. پیٹر کوڈ، جارڈن. تو ان سب نے یہ مل کے یہ چیزیں ڈیولپ کی ہیں، ایوالو کی ہیں. تو ان کا ذکر آئندہ باتوں میں بار بار آئے گا. تو میں ذکر کر رہا تھا گریڈی بوچ کا. گریڈی بوچ نے جو سب سے پہلے جو آبجیکٹ اورینٹڈ اور آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی جو ترکیب دی، جو میتھڈ دیا، اس کو بوچ میتھڈ کا نام دیا جاتا ہے. اس بوچ میتھڈ میں آبجیکٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا؟ یہ بیسیکلی ڈیٹا فلو ڈائیگرام سے ڈیرائیو ہوتے تھے آبجیکٹس. سو یو وڈ فرسٹ ہیو یور ڈیٹا فلو ڈائیگرام. ریمبر ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کا کچھ ذکر کیا تھا، بلکہ کچھ کیا کافی ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا چند لیکچرز پہلے. تو انہی ڈیٹا فلو ڈائیگرامس میں جو آپ کی جو ڈیٹا جو ہے اس سے آپ کے آبجیکٹس ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جو آپ کے ببلز جو ہیں اس سے ان آبجیکٹس پہ جو پروسیسز، جو پروسیجرز ہیں وہ آپ کے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم اس ٹیکنیک کا تھوڑی سا آگے چل کے ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن بہت زیادہ نہیں. ایک اور جو بہت مشہور ٹیکنیک ہے آبجیکٹ ایکسٹریکشن کے حوالے سے، وہ ایبٹس کا ٹیکسچوئل انالیسس میتھڈ کہلاتا ہے. یہ ایبٹ کی جو ٹیکنیک جو ہے یہ سب سے پرانی ٹیکنیکس میں سے ٹیکنیک ہے، اور سب سے زیادہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، سب سے آسان بھی ہے. ہم اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں. اس ٹیکنیک میں بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو اسپیسیفیکیشن ہے، جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اسپیسیفکیشن کا، آپ کے جو کچھ بھی آپ نے ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ آپ نے پروڈیوس کیے ہیں، اس میں سے ناؤنز اینڈ وربس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ناؤنز جو ہیں وہ آبجیکٹس اور کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وربس جو ہیں وہ ان آبجیکٹس اور کلاسز کے بیہیویئر کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بات کروں گا. اس کو کچھ اور لوگوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے، اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے. اور تیسری جو ہم ایک اور ایگزامپل ڈیٹیل میں دیکھیں گے وہ ہے پیٹر کوڈ کا جو آبجیکٹ ریلیشن شپ پیٹرنس کا سسٹم. یہ کوڈ صاحب نے کیا کیا ہے؟ کوڈ صاحب نے کچھ اپنے جو بھی ریسرچ کہہ لیں یا ایکسپیرینس کے حوالے سے انہوں نے کچھ آبجیکٹس کی کلاسز سارٹ آف ڈیفائن کی ہیں، کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے آبجیکٹس اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور ان کا اس طرح کے آبجیکٹس کے ساتھ آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور اس سے سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں اور سسٹم کا آبجیکٹ ماڈل کریٹ کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو ہم اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں ہم یہ ایبٹ صاحب کے ٹیکسچوئل اسپیسیفکیشن انالیسس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل میں ایگزامپلس دیکھتے ہیں. تو آئے چلتے ہیں اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. یہ جس طرح ایبٹ صاحب کا میں نے بات کی تھی، ان کے ناؤنز اور وربس کے اراؤنڈ یہ بات گھومتی ہے. جو ناؤنز جو ہیں یہ آبجیکٹس اور ان کی کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے کام آتے ہیں، اور وربس جو ہیں یہ اس کے جو بیہیویئر کو اسپیسیفائی کرنے کے کام آتے ہیں. اسی اپروچ کو جو ایئن گراہم نے آگے اور ان کے ساتھیوں نے آگے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور اس اپروچ کو ذرا یہ دیکھیے. یہ آپ کے سامنے یہ ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس ٹیبل میں 3 کالمز ہیں. پہلا کالم ہے پارٹ آف اسپیچ، دوسرا کالم ہے ماڈل کمپوننٹ، اور تیسرا اس کی ایگزامپل. یہ پارٹ آف اسپیچ میں کچھ 7-8 مختلف قسم کی اسپیچ کے جو کمپوننٹس جو ہو سکتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور ان سے جس طرح کا آبجیکٹ یا بیہیویئر یا جو بھی آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس کے حوالے سے جو اینٹی جو چیز ہم اس میں سے نکالیں گے، جو ایکسٹریکٹ کریں گے،
وہ بتائی گئی ہے کہ کون سا پارٹ آف اسپیچ کس طرح کی اینٹی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور اس کو ایک کچھ ایگزامپل سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سو پہلا ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ایگزامپل جس طریقے سے مہدی حسن نام ہے، یہ ایک خاص ایک کنکریٹ آبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ کسی کلاس کا انسٹنس ہوگا. اب یہ کس کلاس کا انسٹنس ہوگا، یہ آگے چل کے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کس طرح کا آبجیکٹ ہے اور اس آبجیکٹ کا بیہیویئر کیا ہے. اگر فار ایگزامپل مہدی حسن صرف ایک نام ہے تو یہ ایک پرسن کی کلاس ہو سکتی ہے. لیکن اگر مہدی حسن ہم ایک فنکار کی ہم بات کرتے ہیں، ایک سنگر کی بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلاس صرف ایک پرسن کی کلاس نہیں، بلکہ وہ کلاس جو ہم سنگرز کی کلاس ہم کریٹ کریں گے، یہ ان کا ایک انسٹنس ہو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو انسٹنس جو ہے، جو کنکریٹ آبجیکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ آگے چل کے کس طرح کا بیہیویئر ہے یا کیا اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ہم آگے اس میں سٹور کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال ایک پراپر ناؤن جو ہے، ایک نام جو ہے، وہ ایک کنکریٹ آبجیکٹ کی نشاندہی کرتا ہے. امپراپر ناؤن جو سیکنڈ اس میں رو ہے اس ٹیبل میں، امپراپر ناؤن یہ کلاس ٹائپ یا کسی رول کے بارے میں نشاندہی کرتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ یا ٹیچر یا سنگر فار ایگزامپل، یہ جو ہیں یہ کنکریٹ آبجیکٹس نہیں ہیں، یہ آبجیکٹ کلاسز ہوں گی. اس کے آگے انسٹنسز ہوں گے. ایک اسٹوڈنٹس مختلف انسٹنسز ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس نمبر 1، اسٹوڈنٹ نمبر 2، اسی طریقے سے اور دوسری ایگزامپلز اس کی ہو سکتی ہیں. یہ مختلف طرح کے وربس جو ہیں، جب آپ کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ناؤنز نظر آئیں گے، پراپر ناؤنز اینڈ امپراپر ناؤنز، ان کے ساتھ ساتھ ان سے ریلیٹڈ کو وربز آپ کو نظر آئیں گے. تو وربس کی 3-4 یہاں پر ایگزامپلس ہیں. ایکچولی یہ جو گراہم صاحب نے جو یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے، یہ ذرا زیادہ آگے تک اس کو لے گئے ہیں. میں نے اس میں سے کچھ تھوڑی سی چیزیں نکال دی ہیں آسانی کے لیے، کیونکہ پھر وہ چیزیں ذرا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ پورا ٹیبل نہیں ہے، یہ چند چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ 4 وربس جو ہیں، 4 وربس کی قسمیں جو ہیں، ڈوئنگ وربس. ڈوئنگ وربس کیا ہیں کہ یہ کسی آپریشن کی نشاندہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ بائی از اے ورب، یہ ایک آپریشن کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہی از بائنگ فار ایگزامپل. تو اگر ہماری کوئی اس طریقے سے ہم جو اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں تو وہ اس میں اگر اس طرح کا جملہ لکھا ہو کہ دا شاپ کیپر سیلز دس پرٹیکولر پروڈکٹ، تو اس میں 2-3 ناؤن آپ کو نظر آئے. ایک تو یہ ہے شاپ کیپر، یہ ایک امپراپر ناؤن ہے، تو یہ ایک کلاس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوگا. اگر جب ہم کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کی بات کریں گے تو شاید وہ پراپر ناؤن ہو جائے. فار ایگزامپل اگر جملہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دس شاپ کیپر سیلز پیپسی، تو یہ پیپسی پراپر ناؤن ہو گیا، تو یہ اس کسی کلاس کا انسٹنس ہو گیا. اور یہ سیلز از اے ورب، اور یہ جو ورب جو ہے یہ آپریشن کی نشاندہی کرتا ہے. یہ سیلز کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ سیلز ایسوسیٹڈ ایک طرف تو وہ شاپ کیپر کے ساتھ ہے کہ شاپ کیپر یہ چیز بیچ رہا ہے، اور دوسری طرف جو چیز بک رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس کی کچھ ایسوسیشن ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا کچھ تعلق ہے. تو یہ تعلق ہم آگے جا کے اسٹیبلش کریں گے. لیکن یہ اس طرح کے وربز جو ہیں یہ آپریشنز کی نشاندہی کرتے ہیں. دوسرا قسم کا ورب جو ہے بینگ ورب، دیٹ از دس از این انسٹنس آف دس پرٹیکولر آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ دس از اے ہارس، دس از اے بک، تو یہ جو دس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک بک کا کنکریٹ انسٹنس ہے. تو بک کی بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. جو بک جو ہے وہ ایک کلاس ہو گئی، اور جو دس جس چیز کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے اگر اس کا پہلے ذکر آیا ہے یا نہیں آیا ہے یا جس طرف بھی نشاندہی کی جا رہی ہے یہ اس کا انسٹنس بن جائے گا. تو یہ بینگ ورب جو ہے یہ کلاسیفیکیشن کی طرف نشاندہی کرتی ہے. یہ آپ کو ایک جنیرک چیز کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. دین
وی ہیو دس ہیونگ ورب. ہیونگ ورب کیا چیز ہے؟ یہ a fan has wings. تو جب فین اور ونگ کا ذکر آیا اور جب ہم نے کہا کہ فین ہیز ونگس تو یہ اشارہ ہے کمپوزیشن یا ایگریگیشن کی طرف. اچھا، یہ میں بار بار ایک چیز خاص طور پہ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ میں اشارے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اشارہ ہے. یہ صرف ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ چیز غالب امکان ہے کہ یہ فلاں چیز ہوگی یا اس طرح کی چیز ہوگی، لیکن دس از ناٹ اے رول. یہ چیز ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے. عموماً یہ ایسا ہوگا لیکن دس از ناٹ اے رول، یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. اس کے بعد ہمارے دو ایڈجیکٹوز ہیں. ایڈجیکٹوز جو ہیں، ایک اگر صرف ایڈجیکٹو کو ہم لیں، یہ کسی ایٹریبیوٹ ویلیو یا کسی کلاس کی طرف اشارہ کرے گا. کہ فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ دس بال از گرین، تو یہ گرین جو ہے، یہ ایڈجیکٹو جو ہم نے یوز کیا ہے، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہو گیا. یہ ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ یہ بال کا ایک اس میں پراپرٹی ہے جس میں ہم اس کا کلر سٹور کریں گے، اور ان دس پرٹیکولر کیس یہ اس کا ایٹریبیوٹ بن جاتا ہے. آگے چل کے میں یہ مثال کے ذریعے واضح کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گرین سے ہی کسی کلاس کی بھی ہم بات کر رہے ہوں، کہ یہ گرین بال یا ریڈ بال یا یلو بال، لیٹس سے کہ یہ اس طرح کی ہم بالز کی بات کرتے ہیں. اگر آپ اسکواش سے واقف ہوں تو اسکواش میں یہ ریڈ ڈاٹ، یلو ڈاٹ، اس طرح کے بالز ہوتے ہیں جس کے اوپر ڈاٹس لگے ہوتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ ڈاٹ جو ہے وہ بال شاید زیادہ تیزی سے موو کرتا ہے، زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اس میں. جو یلو ڈاٹ ہوتا ہے وہ ذرا سلو ہوتا ہے. جب یہ ڈاٹ جو ہم اس کا کلر کی ہم بات کر رہے ہیں، جب اس کلر سے اس کی پراپرٹی کچھ چینج ہو گئی، اٹ از ناٹ سمپلی دی کلر آف دا بال، کہ اور کوئی بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا. اس کیس میں ہم بیہیویئر چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ریڈ ڈاٹ از فاسٹر دین دی یلو ڈاٹ. تو یہ شاید کسی کلاس کی طرف نشاندہی ہے. اس کی بات میں زیادہ ڈیٹیل میں آگے چل کے کروں گا. دوسری جو ایڈجیکٹو کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایڈجیکٹو فریز. وہ ایڈجیکٹو فریز جو ہے یہ دو طرح کی کمپوننٹس کی طرف اشارہ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ اس طرح سے بات کریں کہ دی کسٹمر ہیز چلڈرن، تو ہم یہ ایڈجیکٹو فریز ہے جس میں ہم کسٹمر کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر وتھ چلڈرن. تو یہ ایک ایسوسیشن ہے کسٹمر کی چلڈرن کے ساتھ. اگر ہم ایڈجیکٹو فریز اس طریقے سے ہماری لکھی ہو، دی کسٹمر ہو باٹ دی کائٹ، اب ہم ونس اگین یہ ایڈجیکٹو کے ذریعے اس کسٹمر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کون سے کسٹمر کا ذکر ہو رہا ہے. وہ والا کسٹمر جس نے وہ کائٹ خریدی تھی. تو اس میں باٹ کے ساتھ یہ باٹ دا کائٹ، یہ ایک آپریشن کی طرف اشارہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسٹمر کے ساتھ بیہیویئر میں بائی کا آپریشن شامل ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ اس کے بیہیویئر میں ہم یہ چیز ایڈ کر دیں گے. کسٹمر کے بیہیویئر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چیزوں کو بائی کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے جب ان اسپیچ کے پارٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں سے آبجیکٹس، ان کے بیہیویئر، اس کے ایسوسیشنز، اس کے آپریشنز، اس کے ایٹریبیوٹس ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایبٹ کی جو شروع کی ہوئی اپروچ تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور گراہم اور ان کے ساتھیوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، جو ابھی میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا اس کی فارم میں. یہ ایک سب سے پرانے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور اٹ از اسٹل ویری یوزفل. اور یہ اس لیے یوزفل ہے کہ یہ بہت آسان طریقہ ہے. یہ اس میں کوئی خاص قسم کی ٹریننگ شروع کرنے کے لیے اس میں ریکوائرڈ نہیں ہوتی. اس وجہ سے بگنرز اس کو کافی جلدی سے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل یا آبجیکٹس اور کلاسز کے بارے میں انفارمیشن کافی جلدی سے، کافی تیزی سے اس سے ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو عموماً یہ طریقہ کار کافی کامیاب رہتا ہے اور اس سے کام ہو جاتا ہے. اس طریقہ کار میں چند تھوڑے سے پرابلمز بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے
اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو شاید آپ غلطیاں کم کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ ایک سارٹ آف انڈائریکٹ طریقہ ہے. دس از آپ ایک ٹیکسٹ کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اس میں سے جو آپ کو ناؤن اور جو ورب آپ کو مل رہا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے کہا کہ دس شاپ کیپر سیلز پیپسی, تو اب جو سیلز کا جو ورب جو ہے وہ کیا شاپ کیپر کے ساتھ ہے کہ یہ سیل کا تعلق جو ہے یہ پیپسی کے ساتھ ہے؟ کیا یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کیا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو شاپ کیپر ہے وہ یہ چیز بیچ رہا ہے, یا اگر اسے انڈائریکٹ طریقے سے ہم دیکھیں کہ یہ پیپسی شاپ کیپر سے بک رہی ہے, تو کیا یہ میتھڈ پیپسی کے ساتھ ہوگا یا کہ یہ میتھڈ شاپ کیپر کے ساتھ ہوگا؟ اس چیز کے بارے میں ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی اور زیادہ بہتر, زیادہ آپ کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوگی اور اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہوگی. دوسرا اس میں جو ایک سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناؤنز جو ہیں یہ بے شمار قسم کے آبجیکٹس اور بے شمار کلاسز آپ کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں. اینڈ دیٹ کین بی اے سیویئر پرابلم. جب آپ کے پاس بے شمار جب آبجیکٹس ہوں, بے شمار کلاسز ہوں, تو ان سب کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ بذات خود ایک بڑا دردسر بن سکتا ہے. اگر زیادہ کمپلیکس آپ کا سسٹم ہوگا تو جتنے آپ اگر ان میں ناؤنس لکھیں گے ان سب کو آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا, ان سب کو دیکھنا پڑے گا, اینڈ دیٹ کین بی ریئل نیوسینس. اٹس ناٹ ریئلی اے ٹریویل تھنگ. تو اس چیز کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ میتھڈ عام طور پہ کام اچھا کر جاتا ہے, کام ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. اب آئیے چلتے ہیں اس میتھڈ سے ہی ریلیٹڈ ایک ہم ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں, اور اس ایگزامپل ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ پہ ایک پیراگراف یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اس پہ یہ میتھڈ اپلائی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے آبجیکٹس اور اس کا بیہیویئر ہم کیسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو آئیں چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اسٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے ہے: A simple cash register has a display, an electronic wire with a plug, and a numeric keypad which has keys for subtotal, tax, and total. This cash storage device has a total key which triggers the release on the drawer. The numeric buttons simply place a number on the display screen. The subtotal displays the current total. The tax key computes the tax, and the total key adds the subtotal to the tax. اب ہمارا اس میں جو پرابلم جو ہے وہ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی آل دا کلاسز ان دس پرابلم اسٹیٹمنٹ, اینڈ دین ہم اس کو کچھ ہم ہیورسٹکس, کچھ رولز اپلائی کریں گے کہ اس کو ہم ذرا بہتر اس میں سے کلاسز کو ایلیمینیٹ جو غیر ضروری ہیں اس کو ہم کیسے کریں. اس چیز کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بعد ہم بات کریں گے. سو اس پرابلم کے دو حصے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی آل دا کلاسز ان دس پرابلم, اور پھر ایلیمینیٹ آل دا یوز لیس کلاسز. اوکے جی, آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم میں کون کون سی کلاسز ہیں. سب سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھیں, ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم ناؤنز استعمال کریں گے ٹو آئیڈینٹیفائی دا کلاسز. تو اس میں ناؤنز کون کون سی ہیں, اور یہ جو پروسیس جو ہے یہ پروسیس ایک سارٹ آف این ایٹریٹو پروسیس ہے. تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اف یو جسٹ اسکین تھرو دس پرابلم اسٹیٹمنٹ, تو سب سے پہلے آپ کو رجسٹر نظر آئے گا. سو رجسٹر از اے ناؤن, سو وی جسٹ رائٹ دیٹ ڈاؤن. دین وی ہیو اے ڈسپلے, دین وی ہیو الیکٹرانک وائر, اس کے بعد ہمیں پلگ نظر آتا ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں ایک کاغذ پہ, نوٹ پیڈ پہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے. یہ سارے ناؤنز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں, ان کے بعد میں اور اس پہ انالیسس ہم کریں گے. تو ابھی تو ہم پہلے سٹیج میں ہم صرف ناؤنز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ پلگ کے بعد ہمیں کی پیڈ نظر آیا, کی پیڈ کے بعد ہمیں کیز نظر آئیں, سو دیٹ از اگین اے ناؤن. دین وی ہیو دس کیش اسٹوریج ڈیوائس, سو ڈیوائس از اے ناؤن, کیش اسٹوریج اس کا
ایڈجیکٹو کی بات ہم بعد میں دیکھیں گے. پھر ہمیں ایک یہ ٹوٹل کی نظر آئی. اگر وہ ٹوٹل کی جو ایسی کی جو جس سے ہم ٹوٹل کر سکیں. پھر ہمیں ناؤن جو نظر آتا ہے وہ ہمیں ڈرار نظر آتا ہے. نیومیرک بٹنز یہ اگلا ناؤن ہے. ڈسپلے جو ہے یہ پہلے آ چکا ہے تو اس کو دوبارہ ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ہمیں یہ اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو دیکھنے سے یہ کچھ ناؤنز ہمارے سامنے آ گئے. اب ذرا ان ناؤنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک بار پھر سے نظر دوڑائیں تو شاید بظاہر پہلی بار ہمیں جو ناؤن کے طور پہ نظر نہ آئی ہوں وہ دوبارہ آپ کو نظر آئیں گی. اور اگر آپ اس کو غور اس پہ دیکھیں تو ایک آپ نے ٹیکس ہم نے یہاں پر مس کر دیا. تو ٹیکس ایک ایسی چیز تھی جو ناؤن کے طور پہ ہم لکھ لیں گے دوبارہ. پھر ہم جو ٹوٹل اٹ سیلف، یہ ٹوٹل کیا چیز ہے؟ یس دس ٹوٹل اگین از اے ناؤن. یہ ٹوٹل اینڈ سب ٹوٹل یہ جو ہیں ہم نے یہ چیزیں دوبارہ اس کے بیچ میں لکھ لیں. تو یہ ایک بار آپ جب اس کو دہرائیں گے، جب دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کبھی ناؤنس وغیرہ مس کر گئے ہوں تو دوبارہ ایک دوسری اٹریشن میں وہ چیزیں نظر آ جائیں گی اور آپ اس کو ڈھونڈ لیں گے. اس پرابلم کے ساتھ جو ہمارے سامنے جو ناؤنز آئے اب اس کی لسٹ کو ایک بار ذرا دیکھ لیتے ہیں. رجسٹر، ڈسپلے، وائر، پلگ، کی پیڈ، کیز، ڈیوائسز، ڈرار، بٹن، اسکرین، نمبر، ٹوٹل اینڈ ٹیکس. یہ ہمارے پاس ناؤنس کی لسٹ ہے جو ہمیں ہمارے آبجیکٹس کی طرف لے کے جائیں گی اور ان کلاسز کی طرف لے کے جائیں گی. لیکن ابھی یہ نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی آبجیکٹ ہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی کلاس ہے. یہ انالیسس ہمارا سیکنڈ فیز میں آئے گا. ان ناؤنس کے علاوہ کچھ اور جنرل نالج کی چیزیں ہوں گی جو ہمارے اس پرابلم سے جن کا تعلق ہے، جو شاید ایکسپلسٹلی یہاں پر نہیں لکھی گئی. اور یہ اس ٹیکسچوئل جو انالیسس جو ہے اس میں ایک یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈومین کا اتنا نالج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ خاص چیزیں مس کر جائیں جو ادروائز دے آر ویل انڈرسٹوڈ. تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر کیش رجسٹر کا ذکر کیا تو لامحالہ بیچ میں پیسوں کی بات بھی ہوگی. سو منی از اندر تھنگ دیٹ وی پرابلی نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن کہ یہ ایک ناؤن ہے. پھر ہم نے کچھ کیز کی بات کی تو کیز کون کون سی کیز ہیں؟ جب نمبر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ 0 to 9 یہ ڈیجٹس کی ہمارے پاس ہوں گی. دین وی سیٹ سب ٹوٹل کی، ٹیکس کی، ٹوٹل کی، یہ کچھ آلریڈی بات ہو چکی ہے. کچھ اگر آپ جب ہم ٹوٹل کی بات کرتے ہیں تو مے بی دیر آر ادر تھنگس دیٹ مے بی پریزنٹ دیئر. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس میں ہم نے جو 0 to 9 جو کیز کی بات کی یا پیسوں کی، منی کی جو بات کی، یہ اس پرابلم ڈومین کا حصہ ہیں. ایکسپلسٹلی ہو سکتا ہے وہ بیان نہ کی گئی ہوں، اور اگر آپ کو پرابلم ڈومین آپ کو اچھی طریقے سے واضح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ناؤنز آپ مس کر جائیں اور پھر آپ کے ماڈل میں کوئی کمی رہ جائے. اب ذرا چلیے ان جو ناؤنز کا جو ہم نے لسٹ آن کیے تھے ذرا تھوڑا سا آپ کو اس کو انالیسس کر لیں، اس کو انالائز کر لیں، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ذرا تھوڑی سی ان ناؤنز کو دیکھ لیں کہ ہمارے پرابلم کے حساب سے کون سے ریلیونٹ ہیں، کون سے ریلیونٹ ہیں، کون سے کلاسز یا آبجیکٹ کے اس میں سامنے آئیں گے، کون سے ایٹریبیوٹس ہیں، کسی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. یہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک کیش رجسٹر کا ماڈل کرنا ہے. سو اس کی ریلیونس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس میں ناؤنز وہ والے جو ہمارے پرابلم کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوں. بہت سارے ناؤنز ایسے ہوں گے جو ہم کمپیوٹر میں ان کو ماڈل نہیں کریں گے، وہ آٹومیشن میں شامل نہیں ہوں گے. تو ہم نے ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دینا ہے، انہیں ہم نے ختم کر دینا ہے، اور جو باقی چیزیں رہ جائیں گی اس پہ ہم اپنا ماڈل بیس کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں اس لسٹ آف ناؤنز پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں اور ان کو اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے ہمارے مطلب کے ناؤنز ہیں جو اس سسٹم میں آئیں گے. سو سب سے پہلے رجسٹر ہے. آف کورس یہ پورا سسٹم ہی اس کیش رجسٹر کو
ماڈل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو دس رجسٹر ہیز ٹو بی دیئر. ڈسپلے, یہ ڈسپلے اس رجسٹر کا حصہ ہے جس میں چیزیں ڈسپلے ہوگی, جو نمبرز وغیرہ یا جو کچھ بھی اماؤنٹ وغیرہ جو آئے گا, سو دیٹ ونس اگین ہیز ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. وائر جو ہے, اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ سمپل کیش رجسٹر ہیز اے ڈسپلے ان الیکٹرانک وائر ود اے پلگ, یہ الیکٹرانک وائر ود اے پلگ جو ہے یہ اس کیش رجسٹر کو پاور دینے کے لیے سارا جو بھی میکانزم ہوگا, تو یہ ہمیں سسٹم میں آٹومیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سسٹم میں لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. سو دیز آر irrelevant nouns, سو ہم ان ناؤنس کو اپنی ویکیبلری میں سے نکال دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ناؤنس کو آگے کلاسز یا آبجیکٹس کی صورت میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. دین وی ہیو کی پیڈ. آف کورس وی نیڈ کی پیڈ جو ہم نے آٹومیٹ کرنا ہے. ہماری کیز ہیں اور پھر وہ کی جو ہے 0 to 9 اور وہ باقی سب ٹوٹل اور ٹوٹل وہ ساری کیز اس میں شامل ہوں گی. پھر ہماری ڈیوائسز. اب ڈیوائسز کا کیا مطلب ہے, یہ ایک بار پھر سے اس کو دوبارہ غور کرتے ہیں اس جملے کو. اس میں لکھا ہوا ہے دس کیش اسٹوریج ڈیوائس ہیز اے ٹوٹل کی وچ ٹریگرز دی ریلیز آن دا ڈرور. تو یہ کیش اسٹوریج ڈیوائس از ان فیکٹ دی کیش رجسٹر. یہ رجسٹر آلریڈی پہلے یہ چیز آ چکی ہے, تو یہ دوبارہ اس کو لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ریڈنڈنٹ ہے, یہ انفارمیشن از آلریڈی دیئر. اسی طریقے سے ڈرور جو ہے وہ اس کو ہمیں بیچ میں ضرورت ہوگی. جو بٹنز جو ہیں, اب کیز اور بٹنز میں کیا فرق ہے, کیز اور بٹنز, اب ایک ہی بات کو دو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے. کیز اور بٹنز ایکچولی دے آر دا سیم, سو یہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. اب میں نے شروع میں جو ذکر کیا تھا کہ اس میتھڈ میں ایک بہت بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کہ اف یو آر ناٹ کیئرفل آپ بہت زیادہ اننیسیسری کلاسز یا آبجیکٹس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں اور اننیسیسری کلاسز آپ بنا سکتے ہیں. سو یہ ایک اس کی ایگزامپل ہے کہ اگر یہ جو اف یو آر ناٹ ویری کیئرفل تو آپ وہ جو کیز جو ہیں کی پیڈ کے اوپر, اس کے لیے آپ ایک الگ کلاس آپ ماڈل کر سکتے ہیں اور بٹنز کے لیے آپ الگ کلاس ماڈل کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ اس کے بعد یہ دو اپنے الگ الگ کلاسز اگر آپ نے بنا لیں تو کسی سٹیج پہ یہ کنفیوژن کریٹ ہوگا کہ یہ کی کا کیا مطلب ہے اور بٹن کا کیا مطلب ہے, ان کا بیہیویئر کس طریقے سے مختلف ہے. گو کہ یہ چیز بعد میں انالیسز میں پکڑی جا سکتی ہے, لیکن شروع میں اگر احتیاط کر لیں تو آپ بعد میں دقت سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اسکرین ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اسکرین کیا چیز ہے, ونس اگین ڈسپلے اور اسکرین جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے. اس وجہ سے اسکرین کو ہمیں دوبارہ ایک کلاس کے طور پہ ٹریٹ کرنے یا آبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از اے ریڈنڈنٹ تھنگ. نمبر, دس از این ایٹریبیوٹ. ٹوٹل کیا چیز ہے, یہ جو ٹوٹل جو ہے یہ دس از ناٹ اے کلاس ان اٹ سیلف یا دس از ناٹ این آبجیکٹ ان اٹ سیلف. دس از این ایٹریبیوٹ اس آبجیکٹ کا, اس کا کہ یہ اس کا ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے, اس پہ ٹوٹل ٹیکس کتنا ہے. سو جس طریقے سے یہ ٹوٹل از این ایٹریبیوٹ, ٹیکس از آلسو این ایٹریبیوٹ, ویلیو از آلسو این ایٹریبیوٹ. تو یہ اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ چند ہم نے جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو چند irrelevant کلاسز جس کو ہم نے الٹیمیٹلی سسٹم میں ماڈل نہیں کرنا, مثلا وائر, پلگ, ریلیز اور اس طرح کی چیزیں, یہ ہم سسٹم سے ڈیلیٹ کر دیں گے. کچھ کلاسز ریڈنڈنٹ تھیں جس طریقے سے ڈیوائس اور رجسٹر یا بٹن, کی پیڈ, ڈسپلے اینڈ اسکرین. تو ایک ہی چیز کو دو مختلف جگہ پہ دو مختلف نام سے اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی, تو ان میں صرف ایک کو رکھیں گے. اور کچھ ناؤنز ایسے تھے جو ہمارے ایٹریبیوٹ کے طور پہ سامنے آئے تو اس کی کلاسز نہیں بنیں گی. سو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس باقی یہ تھوڑی سی کلاسز ہمارے پاس رہ جائیں گی. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس اپروچ سے, یہ ایبٹس ٹیکسچوئل انالیسس جو اپروچ جو ہے, اس سے کافی آسانی سے آبجیکٹس اور کلاسز اور ان کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے اور اس کو پھر بعد میں ہم اینالائز کر کے ذرا اور بہتر ہم بنا سکتے ہیں. دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو جن کا خیال رکھنا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ اس اپروچ سے کیونکہ آپ ہر آبجیکٹ کو آپ لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے تو وہ ان سارے آبجیکٹس میں سے آپ نے ارریلیونٹ آبجیکٹس نکالنے ہیں, ریڈنڈنٹ آبجیکٹس نکالنے ہیں. تو ایسی ساری انفارمیشن پھر آپ انالیسس کے بعد سسٹم سے باہر نکال دیں گے جس کو آپ نے ایکچولی سسٹم میں ماڈل نہیں کرنا. تو دس کین بی اے کوائٹ ٹائم کنزیومنگ اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا اس ایبٹ کی اپروچ کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈومین نالج جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. بہت سارے ایسے آبجیکٹس جو ہوتے ہیں جو ایک سارٹ آف امپلسٹ ہوتے ہیں, جس طرح اس کیس میں منی واز این امپلسٹ تھنگ دیٹ وی وانٹیڈ ٹو مینٹین. اب باقی انالیسز میں ہم جب جائیں گے تو آگے چل کے شاید اس کا کوئی تعلق نکلے یا نہ نکلے وہ ایک دوسری چیز ہے, لیکن اس پوری ڈومین سے جب ہم کیش رجسٹر کی بات کر رہے ہیں تو وہ منی وڈ بی سم تھنگ دیٹ یو وڈ ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. تو اگر آپ کو اس ڈومین کے بارے میں اندازہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ آپ ناؤنس آپ مس کر جائیں اور پھر الٹیمیٹلی آپ کا وہ ماڈل وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ نہ ہو. جب ہم اس طرح ناؤنس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جب ہم ان ناؤنس سے جب ہم کلاسز بنائیں گے تو یہ ایک اور زیادہ ایک انالیسس کا ایک حصہ ہے, بہت امپورٹنٹ, اور اس میں کافی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آبجیکٹ سے آپ نے اندازہ کرتے ہوئے کلاس بنانی ہے. اب ذرا تھوڑا سا واپس چلے جائیں پچھلے لیکچر پہ جب ہم نے آبجیکٹ اور کلاس کا ذکر کیا تھا. کلاس کیا چیز ہے؟ کلاس ایک جنیرک ٹیمپلیٹ ہے اور آبجیکٹ اس چیز کا ایک اسپیسیفک انسٹنس ہے. تو جب آپ کے پاس یہ سارے مختلف ناؤنز آئیں گے تو ان ناؤنز کو آپ نے دیکھتے ہوئے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس کی کلاسز کون کون سی بن رہی ہیں. اور یہ کلاسیفیکیشن کا جو پرابلم ہے یہ پرابلم ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں ایک نہایت اہم پرابلم ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کلاسیفیکیشن کا پرابلم ہے کیا, کلاسیفیکیشن چیز کیا ہوتی ہے. جس طریقے سے ابھی میں نے ذکر کیا, کلاسیفیکیشن اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس مختلف آبجیکٹس جو ہیں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ آبجیکٹس کس کلاس کا حصہ بنیں گے یا کس کلاس کے انسٹنسز ہوں گے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن کہ یہ کون سا آبجیکٹ کس کلاس کا انسٹنس ہے یا یہ کس طرح سے کلاسز یہ بن رہی ہیں. گریڈی بوچ نے ایک بڑا خوبصورت قسم کا سوال پوز کیا ہے اپنی کتاب میں. وہ سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ وٹ از کامن بٹوین a goldfish and a book. ذرا اس چیز کے بارے میں سوچئے. once again I repeat my question, what is common between a goldfish and a book? کیا ان کے درمیان میں کوئی کامنلٹی ہے, کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ہم کہیں کہ یہ کامن ہے؟ Maybe, سوچنے کا مختلف انداز ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں کتاب بھی میں نے ایک ڈیکوریشن کے طور پہ اپنے پیچھے سجائی ہوئی ہے اور گولڈ فش بھی یہاں پر میرے یہ جار میں پڑی ہے, تو یہ بھی ایک ڈیکوریشن کی قسم کی کوئی چیز ہو گئی. اگر میں کتاب کو ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اگر میں سمجھوں تو یہ ایک اس میں کامنلٹی ہو سکتی ہے. کوئی اور کامنلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ It all depends upon what kind of problem are you trying to solve. For example, اگر پرابلم آپ کا اس طریقے سے ہے کہ we are trying to sort of list down کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گانا گا سکتی ہیں, تو یقیناً ہم یہ ان دو چیزوں کو اس لسٹ سے باہر نکال دیں گے. تو یہ this is common between these two کہ both of these cannot sing. بڑے عجیب سی میں بات کچھ یہاں پر شاید کر رہا ہوں. اس بات کی وضاحت جو ہے میں اور زیادہ ایگزامپل سے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, انتہائی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, اور اگر آپ اچھی کلاسیفیکیشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل ڈیزائن کریں گے اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ مینٹنیبل ہوگا. اگر آپ کی کلاسیفیکیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کلاسز ضرورت سے زیادہ آپ بنا لیں گے, اور جتنی فالتو کلاسز ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ری یوزیبلٹی کا ایلیمنٹ اتنا کم ہو جائے گا اور مینٹننس اس سسٹم کی اتنی بڑھ جائے گی. تو اس چیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اس گفتگو کو اگلی بار بھی ہم جاری رکھیں گے کلاسیفیکیشن کے حوالے سے. آج میں اپنی بات اس جگہ پہ ختم کروں گا, اور اس سے پہلے لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ وٹ وی ڈیڈ ٹوڈے. تو آج کی سمری کچھ اس طریقے سے ہے. آج ہم نے شروع کی اپنی بات ریلیشن شپس کے حوالے سے کہ آبجیکٹس کی ریلیشن شپس کون کون سی ہوتی ہیں. انہیریٹنس, آبجیکٹ کی ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایسوسیشن اور ایگریگیشن, یہ آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ ہے. جو انہیریٹنس ریلیشن شپ ہے یہ کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہوتی ہے, یہ اسپیسیفک انسٹنسز کے درمیان میں ریلیشن شپ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو آپ کا آبجیکٹ ماڈل کیا چیز ہے. آبجیکٹ ماڈل جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں جو آبجیکٹس اور جو کلاسز جو ہیں وہ اس کی ایک اسٹیٹک ڈایاگرام جو ہے وہ شو کر رہا ہے. وہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے سسٹم میں کلاسز کون کون سی ہیں اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس کون کون سی ہے, اس کے انسٹنسز کے درمیان میں کون کون سی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم آبجیکٹس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک اپروچ جو دیکھی وہ ایبٹ کی بڑی پرانی اپروچ جو ٹیکسچوئل انالیسز اپروچ جو کہلاتی ہے, کہ آپ ٹیکسٹ میں سے ناؤنز اور وربز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ناؤنز اور وربز جو ہیں اور ایڈجیکٹوز جو ہیں یہ آپ کے آبجیکٹ ماڈل کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ظاہر کریں گے. اس میں آبجیکٹس کون کون سے ہیں, ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں, آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپس کیا کیا ہیں, وہ آبجیکٹس جو ہیں کون کون سے آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں, اس کا بیہیویئر کس طریقے سے ہے. تو یہ ہم نے اپروچ کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپروچ ایک سمپل اپروچ ہے, لیکن اس اپروچ سے آپ اگر زیادہ کیئرفل نہیں ہیں تو بہت زیادہ آبجیکٹس آپ کریٹ کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ کے ساتھ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز اخیر میں چل کے ہم نے یہ دیکھا کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم جب یہ سارے آبجیکٹس ہمارے پاس سامنے آ گئے, یہ ان ناؤنس کی صورت میں ہم نے اکٹھے کر لیے یا کوئی اور طریقے سے ہم نے اکٹھے کر لیے, اب جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان آبجیکٹس سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کون سا آبجیکٹ کس کلاس سے بلانگ کر رہا ہے, اور ہم نے کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب ہم ان کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر اس کے بعد ریلیشن شپس کے ساتھ ہم اپنا آبجیکٹ ماڈل کمپلیٹ کر لیں گے. تو ہم اپنی یہ کلاسیفیکیشن کا سلسلہ جو ہے اس کے بارے میں گفتگو اگلی بار جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.